بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت سینئر صحافی ارشد شریف کے گھر کے باہر موجود ہوں۔ بہت ہی جو ہے وہ ناگہانی آفت آ پہنچی ہے اس فیملی پر۔ دوبارہ چھڑ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت شہید ارشد شریف کی رہائش گاہ سے باہر آپ سے مخاطب ہوں۔ ارشد شریف کو کس نے کیوں قتل کیا؟ نئے چونکا دینے والا انکشافات نے نئی ہلچل مچا دی ہے۔ سینئر صحافی دبئی سے کینیا کیوں گئے؟ کینیا کے میڈیا نے کس طرح پوری کہانی کو تبدیل کیا ہے؟ ارشد شریف جو ہے اس کو کون قتل کرنا چاہتا تھا؟ کس نے سپاری دی تھی؟ یہ ساری کہانی وہ ہے جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سینئر صحافی ارشد شریف ان کو کینیا کے اندر قتل کر دیا گیا، اور رات گئے جب یہ خبر جو ہے وہ میڈیا پر آئی تو یقینی طور پر ہر پاکستانی اس پر بڑا دکھی ہوا۔ اور ان کی جو والدہ ہے، آپ ان کا صرف حالات دیکھیے کہ کس طرح ایک والدہ جو ہے، پہلے اس نے ایک شہید جو فوج کے اندر آفیسر بیٹا تھا اس کی میت اٹھائی، پھر ان کے شوہر یعنی ارشد شریف کے جو والد ہیں ان کے جنازے کے اندر ان کے جو بھائی ہیں میجر اشرف وہ آ رہے تھے، ان کا جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا۔ اور پھر اب جو ہے وہ سینئر صحافی، اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کہانی کو کیا رنگ دیا جاتا ہے، کینیا کی جو پولیس کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان کیوں چھوڑنا پڑا، کیونکہ یہاں پر ان کو دھمکیاں دی گئی۔ جس طرح شیریں مداری نے ایک ویڈیو کے اندر باقاعدہ یہ بتایا کہ ان کو جو طالبان دہشت گرد گروہ ہیں ان کی طرف سے سپاری دی گئی تھی، اور ان کو دہشت گرد جو ہے وہ پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کی ہیڈ منی فکس کی گئی ہے۔ ان مجبوری کے حالات کے اندر یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، ان کو بیرون ملک جانا پڑا، اور پھر وہ دبئی گئے۔ اور دبئی جو ہے وہ دبئی کے اندر بھی وہ کون تھا جو مجبور کر رہا تھا کہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے؟ اب یہ معاملہ یہاں پر بہت سارے صحافی اور سول سوسائٹی کے لوگ جو یہاں رہائش گاہ جو ہے وہ ان کی پر پہنچے ہیں، وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دبئی کی جو اتھارٹیز ہیں رپورٹس کے مطابق ان کو مجبور کیا گیا کہ اس شخص کو ڈیپورٹ کریں، اور مجبور ہو کر اس نے کینیا کا رخ کیا۔ اور کینیا کے اندر جو یہ مرڈر ہوا ہے، یہ وہاں پر جو ان کی شہادت ہوئی ہے، اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ جو ان کو جو قتل کرنا چاہتے تھے، کیا کوئی جو ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز تھی ان کے ساتھ ان کو کوئی ذاتی مسئلہ تھا، کوئی دشمنی تھی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس پر ISPR نے اب جو ہے وہ ٹویٹ کر کے اس کی مذمت کی ہے، لیکن یہاں پر بڑے عام معاملات جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، وہ کینیا کا جو میڈیا ہے اس نے پوری صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب یہ سٹوری کہاں تک غلط ہے درست ہے وہ انویسٹیگیٹ ہوگی، لیکن یاد رہے کہ پاکستان سے بھی زیادہ کرپٹ ترین ملک ہے کینیا، اور کینیا کے اندر کسی بھی اس طرح کے معاملے کو جو رنگ دینا چاہیں وہ رنگ دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن کینیا کی ایک اخبار کا جو ورڈنگ ہے، چونکہ انگلش کے اندر یہ ایک بڑی عام جو ہے وہ سٹوری آئی ہے، جس کے ساتھ ہی پاکستانی میڈیا پر بھی یکدم اس پوری کہانی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو اس میڈیا کے اندر یہ جو سیٹھوں کا قبضہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، آزادی صحافت کا نام لینے والے ان لوگوں کو بھی وہ منہ کالا ہوا ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ پہلے اس کو مرڈر، پھر حادثہ، اور پھر مرڈر، اور یہ ساری جو سٹوریاں ہیں وہ چلتی رہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کینیا کا اخبار جو ہے وہ کہتا ہے، ویب سائٹ پر جو انہوں نے لگائی ہے، انہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف اپنی ایک غلطی کی وجہ سے پولیس کی گولی کا نشانہ بنے۔ پولیس نے نہ رکنے پر تعاقب کر کے گولی چلائی، ان کا ڈرائیور زخمی ہے، لیکن ارشد شریف پولیس کے مطلوبہ ملزم نہیں تھے۔ یہ منشیات کا نہیں بلکہ ایک بچے کے اغوا کا معاملہ تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معلومات کینیا پولیس کا موقف ہے۔ سینئر پاکستانی صحافی کو اتوار کی رات نیروبی مگادی ہائی وے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جسے پولیس نے غلط شناخت قرار دیا تھا۔ ارشد شریف کو پولیس نے سر میں گولی مار کر ہلاک کیا جب اس نے اور اس کے ڈرائیور نے مبینہ طور پر اس روڈ بلاک کے خلاف ورزی کی تھی جو راستے کا استعمال کرتے ہوئے موٹر گاڑیوں کو چیک کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ وہ مگادی قصبے سے نیروبی کی طرف جا رہے تھے
جب پولیس افسران کے ایک گروپ کے زیر انتظام روڈ بلاک پر جھنڈا لگایا گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوورسائٹ اتھارٹی اس کیس کو سنبھالے گی۔ ایک سینئر پولیس افسر نے فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایک جامع بیان بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ہمارے پاس فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا جو ایک صحافی کی غلطی سے شناخت کا معاملہ نکلا، ہم بعد میں مزید معلومات جاری کریں گے۔ تو اب اس پورے معاملے کو بنا دیا گیا ہے کہ ایک بچہ اغوا ہوا تھا اور وہاں سے جو ہے وہ کال چلائی گئی تھی، ناکہ لگا ہوا تھا، ارشد شریف کی جو گاڑی ہے اس نے ناکہ جو ہے وہ توڑا ہے، تو اس لیے یہ انفارچونیٹ واقعہ رونما ہوا ہے، پولیس نے گولی چلائی ہے۔ تو یہ www.thestar.com یہ کینیا کا ایک عام اخبار ہے جو یہ سٹوری بیان کر رہا ہے، لیکن اس پوری سٹوری پر جو ہے وہ کوئی یہاں پر جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں برائن، وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو قتل کروایا گیا، کیونکہ وہ اپنے ملک سے قتل کے خوف سے بھاگے ہوئے تھے، اور ایک ڈاکومنٹری بہائنڈ دا کلوز ڈورز یہ ریلیز کرنے لگے تھے، اور وہ جس طرح کے کرپشن کیسز تھے، یہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں برائن وہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اسی طرح ایک اور ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جرنلسٹ ہیں انٹرنیشنل، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے 2 انڈین جرنلسٹ who are now unaccounted for 90 days. Then yesterday the Kenyan police killed a famous Pakistani news anchor. یعنی 2 انڈین جو ہے پچھلے 90 دنوں کے اندر 2 انڈین جو صحافی ہیں ان کا بھی کینیا کے اندر مرڈر ہوا ہے، اور اب ایک پاکستان کے عام صحافی جو ہے ان کا مرڈر ہوا ہے۔ تو یہ وہاں کی جو حکومت ہے اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صحافی احمد نورانی وہ کہتے ہیں کہ چند صحافیوں کے اگلے چند دن صرف یہ ثابت میں گزر جائیں گے کہ ارشد شریف کا قتل دراصل ایک حادثہ تھا، اور یہ کہ ہمیں تحقیقات کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس بات کی تحقیقات، سب متفق ہیں کہ حادثہ نہیں تھا، قتل ہوا، تو فوراً آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں گے۔ اب یہ پوری جو کہانی ہے ظاہر ہے کینیا کی پولیس کا جو موقف آیا ہے، یہ موقف